السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کی اسلامیات اختیاری کا سیکنڈ سیمسٹر کے جو آیات ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو چیپٹر نمبر جو 1 کے اندر جو آیات ہیں، آیت نمبر 18 سے ہم شروع کریں گے۔ پیج کو نوٹ کر لیں، پیج ہے 29، سیکنڈ سیمسٹر اسلامیات اختیاری 10th کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ وقضا اور فیصلہ کیا، ربک تیرے رب نے، اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر ایاہ خاص اسی کی، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خاص اسی کی عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن اگر وہ پہنچیں، عندک تمہارے ہاں، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، کلاہما ان دونوں، فلا تقل پس تو نہ کہہ، لہما ان دونوں کو، اف اف۔ یہ ایک کلمہ ایسا ہوتا ہے ناراضگی کا اور ناشائستگی کا ایک کلمہ ہوتا ہے۔ ولا تنہرہما اور نہ تو ان کو جھڑک، وقل لہما اور کہہ ان دونوں کو، قولا کریما بڑی نرمی کے ساتھ بات، واخفض لہما اور جھکا دے، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل اپنے کندھوں کو، اپنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دو، من الرحمہ رحمت سے، وقل رب ارحمہما اور کہو اے میرے رب، ارحمہما رحم کر ان دونوں پر، کما ربیانی جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے، پرورش کی ہے، صغیرہ چھوٹی حالت میں، بچپن میں، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، اس لیے اے اللہ آپ بھی ان پر رحم فرمائیے۔ اب بیٹا ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی 2 خاص امر کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی کہ یہ فیصلہ اٹل ہے، یہ فیصلہ برحق ہے، یہ فیصلہ حقیقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کا سزاوار، لائق اور مستحق فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب یہ پہلی آیت کا تعلق ہو گیا توحید کے ساتھ، یہ آیت توحید کا تعارف دیتی ہے، اور جو دوسری آیت ہے یہ آخر تک، یہ جو 2 آیات ہیں یہ مکمل والدین کے ساتھ تعلق کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور یہی فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، والدین کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ اب کب پیار کرنا ہے، کیسے نیکی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے تذکرہ فرما لیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اب والدین اب ایک عمر آتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمریں ان کی جھک جاتی ہیں، گھٹنے ان کے کام نہیں کرتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے ہیں، تو اب اس بڑھاپے کے عالم میں تم نے کیا کرنا ہے، فلا تقل لہما، دو اگر زندہ ہیں دونوں، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے، اب خدمت کیسے کرنی ہے، فلا تقل لہما اف، ان کی خدمت کرتے ہوئے کبھی بھی اپنی زبان سے اف نہیں کہنا ہے۔ اف ناراضگی کا، نافرمانی کا سب سے ہلکا کلمہ ہے، یعنی جب انسان کو کوئی چیز اچھی نہ لگے تو انسان کہتا ہے اف یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، یا انسان اپنے زبان سے کہتا ہے، اپنے ماتھے پر تیوری چڑھاتا ہے، یا اس طرح کے اپنے چہرے کے جو ایکسپریشن ہیں ان کو بدل لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ نے ایکسپریشن کی بھی اجازت نہیں دی ہے،
اپنے چہرے کو بھی نہیں بگاڑنا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے جو کیا ہے اب اس بات کا وقت ہے، اب تم نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم چھوٹے تھے، جب تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، تمہاری ماں تمہاری باتوں کو سمجھا کرتی تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، جب تمہاری والدہ تمہارے والد تمہیں انگلی پکڑا کر چلنا سکھلاتے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہیں بولنا ہی نہیں آتا تھا تو اور تمہارے والدین تمہیں بولنا سکھلاتے بھی تھے، اوپر بیڈ میں پیشاب کرتے تھے اور صفائی والدین کرتے تھے۔ تو لہذا یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ والدین کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی خدمت کرتے ہوئے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی، اس کے باوجود بھی آپ نے اف تک نہیں کہنا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اف کے بعد جس بات کا ذکر کیا ہے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے۔ یعنی کہ والدین کے جو مقام و مرتبہ شان اتنی ہے، اللہ نے اونچی آواز سے بات کرنا منع فرما دیا ہے۔ تو جو لوگ اپنے والدین کو گالی نکالتے ہیں، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتے ہیں اور ایسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں اور ایسے جملے کستے ہیں کہ والدین کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اب تو وہ وقت آ چکا ہوا ہے کہ والدین اپنی جوان اولاد کے غضب سے چھپتے پھرتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ تو اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے اور والدین کے نافرمانی کو بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتلایا، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے حضور جی ہاں بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو فرمایا ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں بات پہ ذرا بیٹا غور کیجئے کہ اب کمپیریزن کریں آپ اپنے ساتھ اپنے والدین کو، کہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر ان کے والد جو ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی ماں گھروں کے اندر کام کر کے لوگوں کی گالیوں کو سن کر اور لوگوں کے طعن و تشنیع کو سن کر سب کچھ برداشت کرتی ہے فقط اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری مصیبتیں وہ اپنے بیٹے کے لیے سہتی ہے، لیکن بیٹا چوں ہی جب بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور پھر والدین کو برا بھلا کہتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ بات کرنی ہے، جھک کر بات کرنی ہے، ادب کے ساتھ، ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے والدین سے بات کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کی، اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے ساری زندگی کے اعمال گناہوں کے جو بھی دفتر ہیں اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں، اللہ چاہے ساری زندگی کی جو نیکیاں ہیں ان کو گناہ بنا دیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب کے ساتھ بات کرنی، احترام کے ساتھ بات کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ اپنے کندھوں کو جھکائی رکھنا ہے، اپنے سروں کو جھکائی رکھنا ہے، اور ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ کون سی دعا کرنی ہے؟ یہ بیٹا آپ نے یہ دعا جو ہے وہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، محبت سے پالا، پیار سے پالا، شفقت سے پالا ہے، اسی طرح اے اللہ آپ بھی ان پر رحم فرمائیں۔ آپ والدین کے لیے دعائے خیر بھی کر سکتے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کی صحت و عافیت کے لیے، ان کی لمبی زندگی کے لیے، کہ ان کی محبت اور شفقت کا جو سایہ ہے وہ دیر پا رہے اور آپ مستفید رہیں، کیونکہ جب تک والدین بیٹا زندہ رہتے ہیں ان کی دعاؤں کے نتیجے سے
آپ پر بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آپ پر بہت سی آفتیں ختم ہو جاتی ہیں والدین کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو وہ والدین کا موجود ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ ایک انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو پیر کامل ہے اور جو سب سے بڑا ولی ہے اور سب سے بڑا مقرب جو بندہ ہے وہ اس کے والدین ہی ہیں۔ جو والدین اپنی اولاد کے لیے پرخلوص ہو کر دعا کر سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ تو دو امر کا ذکر فرمایا ہے، ایک توحید کا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ ان تکون صالحین، اگر تم نیکوکار ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، پس بے شک وہ نیکوکاروں کے لیے رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پر مصر نہیں ہوتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بخشش کرنے والے ہیں۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ، اب آگے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور مساکین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو، حَقَّهُ، ان کا حق دو۔ جو بھی ان کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ اگر پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ کے اللہ پاک نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں اور خاص طور پر جن کا تعلق خونی رشتہ داری کے ساتھ ہے، اگر ان میں سے کوئی غریب ہے، ماڑا ہے اور بیچارہ حالات کا ستایا ہوا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے ان پر مال خرچ کرو۔ والمسکین، اور مسکین پر مال خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر پر۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہیں کرنی، مال کو بے طریقے سے خرچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ان المبذرین، بے شک جو فضول خرچ ہوتے ہیں، کان اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر جو چاہتا ہے شیطان کا بھائی بننا تو وہ مال کو فضول خرچ کرے، اور اسلام نے منع کیا ہے فضول خرچی، اور جہاں پر 10 روپے لگتے ہوں وہاں 10 لگائیں، وہاں پر 12 نہ لگائیں، یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے انکار کیا ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شیطان تو رب کا نافرمان ہے، تو جو بھائی ہوگا تو وہ بھی آگے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر تم اراد کرو ان سے ابتغاء رحمتک، تلاش کرنا رحمت کو، من ربک، اپنے رب کی طرف سے، جو اگر تو ان سے منہ پھیرے اس رزق کے انتظار میں جس سے تجھے رب کی طرف سے آنے کی امید ہے، ٹھیک ہے، ترجو ہے جس کا آنے کی امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ، پس تو ان کو کہہ قَوْلًا مَيْسُورًا، بڑی نرمی سے بات۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور نہ بنا يَدَكَ، اپنے ہاتھ کو، مغلولۃً، بند، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن تک، اپنے ہاتھ گردن سے نہ باندھ لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور اتنے کھول بھی نہ دو، کل البستی، مکمل کھولنا، کہ فتقعد ملوما محسورا، کہ تو بعد میں ملامزدہ اور عاجز بن کے بیٹھ جائے۔ یعنی ایسا نہ کر کہ تو مال اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کہ اپنے پلے رائے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سارا مال خرچ کر دیا اور خود خالی ہو کر بیٹھ کر پھر لوگوں سے مانگتے پھر۔ ایسا کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، اور یہ واضح آیت ہے۔ نہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، نہ بہت کم خرچ کرنا ہے، اللہ نے دونوں طریقوں سے منع کیا ہے، لیکن اتنا نہ خرچ کر کہ خالی ہو جائے، اور اتنا بھی تو بند نہ کر کے تو بالکل ہی کسی کو نہ دے۔ آگے ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب یبسط، پھیلاتا ہے، رزق کو، ویقدر لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے، اور ویقدر، اور کم کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کم عطا فرماتے ہیں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ کو خبر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھے رہے بھی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ تو قتل کر اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، ملنے کے ڈر سے،
افلاس کے ڈر سے، غربت اور تنگ دستی کے ڈر سے، نحن نرزقہم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، وایاکم، اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ کچھ لوگ غربت کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے یا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کچھ عورتیں خاص طور پر، کہ اس طرح کے معاملہ کر کے وہ اپنا بچہ ضائع کروا لیتے ہیں، تو اس ڈر سے کہ اب یہ پیدا ہوگا، یہ کہاں سے کھائے گا، آگے ہمارے حالات اتنے خراب، تو یہ اللہ نے منع فرمایا اس طرح دونوں طریقے سے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، یا پیٹ کے اندر ہے یا زندہ حالت میں سامنے موجود ہے، دونوں حالت میں اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آگے کیوں اللہ نے فرمایا ہے نحن نرزقہم، تم نے رزق نہیں دینا، ہاں رزق تو ہم نے دینا ہے، اور حدیث ہم تم کو رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ ان قتلہم، بے شک ان کا جو قتل ہے، کان خطا کبیرہ، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ تو بے حیائی والا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، اللہ نے فرمایا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جب انسان اس طرح کی محفلوں میں، ان جگہوں پر جاتا ہے، جن جگہوں پر جا کر انسان کے اندر یہ برائی کرنے کی کوئی نہ کوئی ہوس پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان اس میں ملامت ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی منع فرما دیا ہے کہ بے حیائی اور بری جگہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ آگے ہے ولا تقتلوا النفس، اور نہ تو قتل کر نفس کو، التی، جس پر حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کر دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ مطلب کسی کو تم قتل نہیں کر سکتے، ہاں جو شخص مرتد ہو جائے، جو کسی کو قتل کر دے، جس کی اسلام نے بتلایا ہے کہ یہ شخص، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو قتل ہے وہ کوئی عام شخص نہیں کرے گا، بلکہ حکومت وقت کرے گی۔ اگر حکومت وقت نہیں کرتی تو آپ کا بھی کوئی کام نہیں بنتا، آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کسی کو قتل کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو قتل نہ کرنا، جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کا قتل، مگر ہاں وہ شخص، اس کا قتل آپ پر لازم ہے جس کی شریعت نے ان کی نشاندہی کی ہے، مثال کے طور پر مرتد ہو جاتا ہے، یا کوئی شادی شدہ جو ہے وہ شخص زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں، یا کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کرنا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، اس سے آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے مراد گورنمنٹ ہے، حکومت وقت ہے۔ آگے ہے ومن قتل مظلوما، اور جو اس حالت میں قتل ہوا کہ وہ مظلوم تھا، فقط جعلنا، پر تحقیق ہم نے بنایا، لی ولی ہی، اس کے ولی کے لیے، سلطانن، ایک بہت بڑی دلیل یا قصاص، یسرف فی القتل، کہ وہ قتل میں اسراف نہ کریں، حد سے نہ بڑھ جائیں۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ کوئی شخص کو قتل کرتا ہے، بدلے میں آپ اس کو قتل کریں گے، لیکن آپ اس میں زیادتی نہیں کریں گے۔ پہلا تو جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے وہ معافی کا حکم دیا ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کرنا، آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ قتل کا بدلہ قتل لے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی زیادتی ہے، کوئی اور بھی معاملات میں جس میں اس پر ظلم ہے، اس کی لاش کا مسئلہ وغیرہ ہے، اس کی لاش کی توہین، وہ اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ انہ کان منصورا، بے شک مظلوم کی جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کی طرح ولا تقربوا الزنا، اور یہاں پر ولا تقربوا مال یتیم، کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ جب انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے، یتیم کا مال ہوگا یا ایسا مال ہوگا جس کو والی وارث ہی نہیں ہے، اور جن کا مال ہے وہ بھی چھوٹے بچے ہیں، تو انسان اس کو استعمال کر لے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر سی بات، کسی کا مال ہڑپ لیا تو وہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور مال یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي، مگر ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقے سے آپ یتیم کے مال کے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اس کے مال کو کاروبار کے اندر لگائیں، اس کے ساتھ کوئی کاروبار کریں، آپ اس کے کاروبار میں کیا کریں؟
دن بدن محنت کریں اور جو پرافٹ ہوتا ہے اس کے کاروبار میں اس کو آپ اپنے پاس رکھیں حتیٰ کہ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے وہ جوان ہو جائے۔ یہاں تو آج کل ماموں بھی اپنے بچوں، اپنے بہن کے جو بچے ہیں ان کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، چچا بھی ہڑپ کر رہے ہیں، سارے ہڑپ کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہمارا بھائی چلا کے دنیا میں، اب پھر وہ اپنے بھتیجوں کے جو مال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ سارا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے، دنیا میں تو اس نے کر لیا ہے، لیکن آخرت میں ایک وقت آنے والا ہے جس کو ہم حشر کا دن کہتے ہیں۔ اس دن جو ہے وہ زمین اپنا بوجھ نکال لے گی، ساری خبریں بتا دے گی، ٹھیک ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو سارے معاملات انسان کے سامنے آ جائیں۔ واوفوا بالعہد، وعدے کو پورا کرو، جو وعدہ کرو جب بھی کرو تو اس کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ وعدے کے متعلق قیامت کے روز بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، اگر وعدہ پورا نہیں کیا تو اس کے متعلق آپ سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی نے وعدہ کیا ابھی تمہیں میں کل تمہارے پیسے دے دوں گا، یہ تمہارا میرا معاہدہ ہو گیا، لیکن اس نے نہیں دیے، میری تمہارے ساتھ کل ملاقات ہے، کل میٹنگ ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ہم معاہدے کرتے ہیں زندگی کے اندر، اگر ان میں سے ہم جن وعدوں کو پورا نہیں کرتے تو ان وعدوں کے متعلق قیامت کو ہم سے پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ماپ تول کو پورا کرو، اذا کلتم، جب تم وزن کرو، جب بھی وزن کرو، جب ماپ کرو اس کو پورا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، ناپ تول پورا کیا کرو، ساتھ ساتھ اپنے ترازو کے ساتھ بالکل صحیح طرح ماپ تولا کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ نے اگر 1 کلو کا وہ جو پتھر ہے تو آپ نے اس میں کچھ ایسا کیا ہوا ہے جس سے اس سے کلو کی بجائے وہ جو 50 گرام ہے یا 70 گرام 80 گرام اس سے کم کر لیا، تو اللہ نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو ناپ تول کرو اور ٹھیک ترازو کے ساتھ بھی، قسطاس المستقیم، جو صحیح ہو، پیمانہ جو ترکڑی جس کو ہم کہتے ہیں، ترازو جس کو ہم کہتے ہیں، اس صحیح کے ساتھ وزن کیا کرو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے۔ آگے آیت، اس آیت کے آگے ہے ولا تکفو ما لیس لک بہ علم، اور نہ تو پیچھے پڑ۔ تکفو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں سو لگانا اور بار بار اس کی بارے میں کرتے رہنا، فرمایا آپ اس کے بارے میں نہ پیچھے پڑیں، ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کے پاس علم ہی نہیں، یعنی جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ اس کی کیوں خبر لیتے ہیں۔ ان السمع، بے شک جو سماعت ہے، والسمع والبصر، اور آنکھوں، والفؤاد، اور دلوں کے بارے میں، کل اولئک کان عنہ مسئول، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھیں گے۔ یعنی کہ کان کے بارے میں پوچھیں گے، کان سے کیا کیا ہے، قرآن سنا ہے یا چغلیاں سنی ہیں، قرآن پاک سنا ہے یا گانے سنے ہیں، قرآن پاک سنا ہے یا غیبتیں سننی ہے، قرآن پاک سنا ہے یا لوگوں کی ایسی بیہودہ گفتگو سنی ہے جو کہ بالکل ناجائز اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ والبصر، دیکھا کیا ہے، کیا کچھ دیکھا ہے، کیا کچھ دیکھا ہے، ڈرامے دیکھے ہیں، فلمیں دیکھی ہیں، قرآن پاک کو دیکھا ہے، اللہ کا گھر دیکھا ہے، مسجد دیکھی ہے، ٹھیک ہے، علماء کے چہرے کی طرف دیکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آنکھوں کے بارے میں آتی ہیں، اس سے پوچھا جائے گا۔ والفؤاد، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دل کے اندر ساری سی بات، انسان کے بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے بڑے ارمان آتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ کل اولئک کان عنہ مسئول، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اللہ نے فرمایا ہے زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ تمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ ولا تمشی، نہ تو چل، فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑ کر، انکا، بے شک تو، لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال طورا، اور تیری اس اکڑ والی چال سے تو کوئی پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہ تیرے اس چال سے زمین پھاڑ سکتی ہے، نہ تیری اس چال سے آسمان کی بلندی تک تو پہنچ سکتا ہے۔ رہتا تو وہی انسان ہے جس کے بارے میں فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے اس چیز کو حرام فرمایا، اکڑ، غرور، تکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بطل الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کی بات کو جھٹلا دینا
اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یا اپنے وجود سے کچھ ایسا ظاہر کرنا جس سے انسان کا تکبر ہے وہ آشکار ہو رہا ہو۔ کل ذالک کان سیئہ، یہ سارے برے کام عند ربک مکروہا، تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ جتنے بھی چال ہے غرور اور تکبر والی، یہ زنا ہے، غریبوں یتیموں کا مال ہڑپ کرنا، یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ تو یہ بیٹا آیت نمبر 18 کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے، ساتھ اس کے میں نے تھوڑی سی تشریح بھی کی ہے۔ آپ اچھی طرح اس کو پڑھیے گا بھی، اس کو سنیے گا بھی، اس میں جو کچھ معنی ہیں، کچھ مفاہیم ہیں، ان کو بھی میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ اس کو اسی طرح یاد کریں گے۔ آگے ہے آیت نمبر 19۔ آگے بیٹا آیت ہے آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، نافرمان، بنبأ، خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لو، ان تصیب قوم، کہ تم نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو، بجہالت، نا علمی، اور آپ کو اس بات کا علم ہی نہ ہو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تم ہو جاؤ اس بات پر جو تم نے کیا ہے شرمندہ۔ یعنی تحقیق کیے بغیر آپ فیصلہ نہیں کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو آپ نے تحقیق کے بغیر فیصلہ کر دیا اور فیصلہ بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ یہ نہیں تھا۔ تو اس لیے فرمایا جب بھی خبر کوئی ہو، جب بھی کوئی خبر ہو، اور خبر لانے والا کون ہو، کوئی نافرمان بندہ ہو جس پر آپ کو شک ہو، تو اس کی خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، اَنَّ فِيكُمْ، بے شک تم میں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ اطاعت کریں تمہاری یا بات مانے تمہاری، فی کثیر من الامر، اکثر معاملات میں، لعنتم، تمہیں مشقت پڑ جائے گی۔ اگر اللہ کے رسول تمہارے بات ہر بات کو مانے تو یہ اصل میں تمہارے لیے مشکل ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، حببا، محبوب کر دیا ہے، الیکم الایمان، تمہاری طرف ایمان کو، وزینہ، اور مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ یعنی کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا، اور جب ان کے دلوں میں ایمان رکھا تو ایمان بھی خوبصورت ہو گیا۔ یعنی کتنے عظیم لوگ تھے، اللہ نے فرمایا وزینہ فی قلوبکم، اور ان کے دلوں، ان کو مزین کر دیا ان کے دلوں کے اندر، مکرہ الیکم الکفر، اور ناپسند کر دیا تمہاری طرف الکفر، کفر کو۔ یعنی کہ صحابہ کرام جو صحابی ہیں، اللہ کے رسول اسلام کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ کفر کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے، دلیل ہے اس بات پر کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی اسلام کے بعد صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، دین کو چھوڑ دیا تھا، تو اس آیت نے ان کا منہ بند کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ناپسند کر دیا ہے کفر کو، والفسوق، نافرمانی کو، والعصیان، اور حکم عدولی کو، نافرمانی کو۔ یہ دونوں کا معنی یہ سیب لکھ سکتے ہیں آپ، حکم عدولی کر سکتے ہیں اس کو، اور یہ نافرمانی ہے۔ اولئک هم الراشدون، اللہ نے فرمایا یہ کیوں ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ فضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، ونعمہ، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ آگے ہے وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر مسلمانوں کے طائفتان، اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، مومنوں میں سے دو گروہ، اقتتلوا، لڑائی میں اتر آئیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پر اصلاح کر دو ان دونوں کی۔ اگر اندیکھے یا انجانے میں یا غلط خبروں کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں، یعنی کہ دائیں طرف بھی مسلمان ہے اور بائیں طرف بھی مسلمان ہے، اگر آپس میں وہ لڑتے ہیں یا ان کے موقع بھی معاملہ ہوتا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے ایک بغاوت کر دے، سرکشی کر لے اور بالکل بات نہ مانے،
علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا پس تم قتال کرو، لڑائی کرو، التی اس کے ساتھ، تبغی جو تلاشی کرتا ہے، حتیٰ جو بغاوت کرتا ہے، حتیٰ تفیہ الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کے حکم اللہ کے امر کی طرف پلٹ آئیں، تو اس وقت تک آپ نے ان سے لڑائی کرنی ہے، کن کے ساتھ؟ جو تبغی بغاوت کرتے ہیں۔ فَإِنْ فَاءَتْ اگر وہ پھر لوٹ آئیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا پھر ان کے درمیان صلح کرواؤ، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور بڑے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین اللہ عدل کرنے والوں انصاف کرنے والوں کو بالکل پسند کرتے ہیں۔ انما المؤمنون بے شک جو مومن ہیں، اخوتن یہ بھائی ہیں، یعنی تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم پر تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رکھا کرو۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے ہمیں یہ سبق اور درس دیا ہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان مومن آپس میں لڑ پڑے تو آپ کا کام بنتا ہے ان کی صلح کروانا، ان کے آپس میں جو تفاوت ہے اور جو جھگڑا ہے اس کو ختم کرنا۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا یسخر نہ مذاق اڑائے قوم کوئی قوم من قوم کسی قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ہو سکتا ہے کہ وہ سے بہتر ہو، یعنی کوئی ایک ذات والا کسی دوسری ذات والے کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سے بہتر ہو۔ تقویٰ جس کے اندر زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ ذات کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل کے اندر پائے ہوئے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ ولا نساء من نساء اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم اور آپس کے اندر یہ بات کا تو ہوتا ہے کہ عیب لگاتے ہیں، عیب بلا وجہ کسی پر تہمت لگاتے ہیں، آپس میں تم عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب اور برے القابات سے مخاطب نہ کرو۔ بئس الاسم الفسوق برا ہے نام نافرمانی میں، بعد ایمان ایمان کے بعد، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد برائی میں نام پیدا کرنا یہ بہت برا کام ہے۔ ومن لم یتب اور جو توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون بس وہ شخص جو ہے وہ ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اجتنبوا تم بچو، باز آؤ، کثیرا من الظن بہت زیادہ گمان تھے، یعنی بدگمانی سے۔ بعد کا انسان کیا ہوتا ہے، بدگمانی بہت زیادہ کرتا ہے، کسی کے بارے میں غلط سوچتا ہے، تو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ کسی کے بارے میں ایویں بلا وجہ فضول بدگمان نہ ہوا کرو۔ ان بعض الظن اسم کیونکہ بعد کا بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ ولا تجسسوا جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہ تم میں سے بعض کی غیبت کرے، یعنی کہ غیبت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ان تمام آیات کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہترین ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا اور بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم کیا تم میں سے پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ کہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، میتن اور حالانکہ وہ مردہ بھی ہو، فکرہتموہ تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تم میں سے اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو ایسا ہی ہے جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اتنا بڑا اور یہ سنگین گناہ ہے جو ہمارے عام جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رجوع کرنے والے بھی کو وہ رحم کرنے والا بھی ہیں، توبہ قبول بھی کرتے ہیں اور رحم بھی کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اے لوگو، انا خلقناکم بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر ایک مرد سے، و انثی اور ایک عورت سے۔ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے ہوتی ہے۔ وجعلناکم اور ہم نے بنایا، شعوبا و قبائل لتعارفوا تمہارے کنبے اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم اس کو پہچان سکو۔ شعوباً کنبے کو کہتے ہیں، وہ قبائل اور قبیلے کی جمع قبائل۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اصل میں جو فضیلت کا معیار کیا ہے، یہاں پر جو بات جو واضح ہے وہ یہ ہے، ہمارے ہاں فضیلت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جس کی ذات اچھی ہو، جس کی ذات اعلیٰ ہو،
تو ہمارے ہاں وہی اچھا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہم تعلق بناتے ہیں، لیکن جو نیچ ذات والا ہو ہم اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں بناتے، چاہے وہ اللہ کو کتنا پسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے کون سا پسند ہے، میں نے جو قبیلے بنائے ہیں نا، یہ امتیازات کے لیے نہیں بنائے، یہ پہچان کے لیے بنایا ہے۔ جو امتیازات جب ہوتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے کون سا پسند ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی بھی کنبے کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات کے ساتھ ہے، مجھے کون سا پسند ہے، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو مجھ سے زیادہ ڈرے گا، جو مجھ سے زیادہ خوف کھائے گا، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، تو مجھے بھی وہ شخص زیادہ پسند ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ تو ان تمام آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو دنیاوی اعتبار سے جو تعلق ہونا کس طرح ہونا چاہیے وہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آپس میں مسلمان لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کوئی عورت کسی کا عورت کا مذاق نہ اڑائے، ٹھیک ہے، کسی کے عیب نہ نکالو، اور کسی کو برے القابات سے برے گندے نام سے مخاطب نہ کرو، کیونکہ یہ بہت برا کام ہے، اور بدگمانی سے بچنا ہے دوسرے کی، اور جاسوسی نہیں کرنی ہے، اور غیبت نہیں کرنی ہے، اور کیونکہ ہم تمہیں جو ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں سارے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب ہم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آدم مٹی سے بنے ہیں، ہم سب انہی کی اولاد ہیں، تو کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار فقط تقویٰ اور پرہیزگار ہی ہے۔ تو بیٹا ان آیات کا ترجمہ بھی آپ نے بہترین یاد کرنا ہے، اور اختصار کے ساتھ آپ نے تشریح بھی یاد کرنی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔